إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی موت و حیات کا خالق، جو اللہ تعالی کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالی نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان خطابت ہے ہم انجام آخرت سے غافل کیوں؟ ہمیں کا ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں آباد کیا۔ یہ دنیا کی زندگی در حقیقت ایک عارضی زندگی ہے، ایک فانی اور ختم ہونے والی زندگی ہے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان پیدا کیے گئے ان سب کو موت آنا ہے۔ اب یہ موت یا تو انسان اکیلا مر کے جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 میں کہا لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب اکیلے اکیلے تنہا تنہا اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، تم اللہ کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے جیسا کہ پہلی مرتبہ اللہ نے تمہیں تنہا پیدا کیا تھا۔ یا انسان اجتماعیت کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں یہ دنیا ختم ہو جائے، اس کا نظام
مٹا دیا جائے, اس کا نظام درہم برہم ہو جائے, تو اس صورت میں سارے کے سارے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے, سارے کے سارے لوگ موت کے جام کو نوش فرمائیں گے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اگر ہم سورۃ الزمر کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی, زمین پر گر پڑیں گی اور یہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. ہاں, جسے اللہ بچانا چاہے وہ محفوظ رہے گا. انسان یا تو تنہا مر کر کے جائے یا اجتماعیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. من جملہ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے مرنا ہے, فوت ہونا ہے, ختم ہونا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 کے اندر کل من علیہا فان, کائنات کی جتنی چیزیں ہیں, کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں, ان سب کو فنا ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, مٹ جانا ہے, موت کے گھاٹ اتار دیے جانا ہے. اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر تم سب کے سب, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, وہ بوڑھا ہو, وہ جوان ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کہہ رہا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون, تم سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے, تم مارے جاؤ گے, تمہیں موت آ کر کے رہے گی. اللہ اکبر. اور کیسے آئے گی, کیسے آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ کے اندر موت کے آنے کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا. اگر ہم سورۃ النساء کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم کائنات کے کسی گوشے میں, کسی خطے میں موت کے ڈر سے چلے جاؤ, چھپ جاؤ, کہیں بھی تم چلے جاؤ, تمہیں موت آ کر کے رہے گی. اللہ رب العالمین نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی رہو گے یہ موت تمہارے پیچھے پیچھے چل کر کے آئے گی. اللہ اکبر. ہم اپنی موت سے جان بچانے کے لیے کہیں بھی بھاگ جائیں, کہیں بھی چھپ جائیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ, کہیں بھی چھپ جاؤ, یاد رکھو یہ موت تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر ہم بڑے بڑے ستونوں کے اندر, پلرز کے اندر, پایوں کے اندر چھپ جائیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موت آنی ہوگی تو موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے رہے گی. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں, تمام انسانوں کو, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ان سب کو مر کر کے جانا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس قوت بہت ہے, طاقت بہت ہے, بہت بڑی حکومت اس نے بنا رکھی ہے, بہت بڑی سلطنت اس نے قائم کر رکھی ہے, اسے موت نہیں آئے گی, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اگر ہم سورۃ الفجر کی تلاوت کریں تو آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک بڑی بڑی اقوام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اللہ نے فرعون کا, عاد کا, سمود کا, قوم ارم کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قوم عاد والے, فرعونی, اور ایسے ہی سمود والے, اور ایسے ہی ارم کی قوم والے, ان سب نے زمین میں جب فساد مچایا, انہوں نے جب زمین میں فساد برپا کیا, یہ اپنے دور کے بہت بڑی بڑی قوتیں تھی, بہت بڑی بڑی طاقتیں تھی, حتیٰ کہ فرعون نے تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ, تمہارے رب کے جانب سے عذاب کا کوڑا برسا, یہ سب کے سب ہلاک کیے گئے, مارے گئے, موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. تو انسان جتنی بھی طاقت, جتنا بھی طاقتور ہو جائے, جتنی بھی قوت وہ جمع کر لے, اللہ نے اس کے لیے موت مقرر کیا ہے, موت اسے آنی
نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کے سفر پر بندے کو جانا ہے۔ اور آگے آئیے، اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر لیا ہے، مال جمع کرنے کے بعد شاید اسے موت نہ آئے، ڈاکٹرز اسے بچا لیں، بیماریوں سے اسے نجات مل جائے، وہ موت کے قریب بھی نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مثال دی۔ اللہ نے قارون کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قارون کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس دولت بہت تھی، یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا اور مالدار آدمی سمجھتا تھا، اور یہ جہابذہ، یہ قوت اور طاقت اور دولت والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی دولت کے بنیاد پر انہیں موت نہیں آئے گی، ان کی حکومت کے بنیاد پر انہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو اسے ایسی موت دی کہ اس کی دولت، اس کی جائیداد، اس کی زمین اور اس کی عمارت کے ساتھ اسے وہیں زمین میں ہم نے دھسا کر کے رکھ دیا۔ الغرض، انسان دنیا کے اندر چاہے کسی بھی مقام کو پہنچ جائے، کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، چاہے وہ بہت لگزری اور رائل لائف زندگی گزارتا ہو یا بہت بے کسی اور تنگی کے عالم میں زندگی گزارتا ہو، ایک معاملے میں سارے کے سارے برابر ہیں، وہ معاملہ موت کا معاملہ ہے جو ہر ایک کو آنی ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت، ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج موت سے غافل ہے۔ دنیا نے ہمیں اور آپ کو آج دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی چاکو چوبندگی، یہ دیکھ کر کے ہم اور آپ آج دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے لوگوں یاد رکھو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ موت کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ قبر کی نعمت کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یا تو قبر کے عذاب کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لوگوں کے حشر میں جمع کیے جانے کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پورے صراط پر سے گزرنے کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یاد رکھنا دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ آج ہم دھوکے میں پڑے، آج ہم اور آپ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، اپنے آخرت کے انجام سے آج ہم اور آپ غافل ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا آنا یہ حق ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے وعدے نہیں کیا کرتا۔ اللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ اللہ نے سارے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اللہ نے ہم سب سے کہا، ہماری خواتین سے اللہ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کی زندگی کو دیکھ کر کے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے معاملے میں بھی کسی دھوکے کا شکار نہ رہنا، بلکہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کائنات کے ساری مخلوقات کو موت آنی ہے، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، اور لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف اپنے حساب و کتاب کے لیے جانا ہے۔ اور آگے آئیے قرآن مجید کی اس آیت کے بعد میں آپ کو حدیث سناؤں جسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہ دنیا بڑی رنگین ہے۔ اللہ اکبر، واقعی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، عیش اور عشرت کے سارے سامان آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے لوگوں کو، اور یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں آباد کرنے والا ہے، اللہ تمہیں دنیا میں بسانے والا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ کیوں دنیا میں آباد کرنا چاہتا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عملوں کے اعتبار سے بہتر کون ہے،
کس کے اعمال اچھے ہیں. قرآن پڑھی, اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت, یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تمہیں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں آباد کیا. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے, تم کیسا عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا داری سے بچنا, دنیا دار ہو کر کے زندگی نہ گزارنا. یہ دنیا کی رنگینی, یہ دنیا کی خوبصورتی, یہ دنیا کی رونق, یہ دنیا کی زینت, یہ دنیا کی مٹھاس دیکھ کر کے اللہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا دار نہ ہو جانا, بلکہ دنیا میں رہ کر کے اچھے اعمال کرنا. قیامت کے دن جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تب اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کا حساب لے گا تم سے. اللہ اکبر. اور آگے آئیے, اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے. اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال کھیل تماشے سے دی ہے کہ انسان کھیل تماشا کتنی دیر کے لیے دیکھتا ہے. مان لیتے ہیں چلیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تک کے لیے دیکھتا ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وہ کھیل تماشا ختم کر دیا جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسی ہی مثال اس دنیا کی دی کہ یہ دنیا کیا ہے, کھیل تماشے کی چیز ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور حقیقی اور اصل جو چیز ہے وہ آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اور اگر لوگ جان جاتے سمجھ جاتے, اللہ رب العالمین نے کہا. اللہ اکبر. یہ دنیا کی زندگی میرے بھائیوں, جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے, اب یہ زندگی 60 سال کی ہو, 70 سال کی ہو, 80 سال کی ہو, 90 یا 100 سال کی ہو, اس دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا اور اس زندگی کے بارے میں کہ اس کی مثال کھیل تماشے کی طرح ہے. یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے, جس زندگی کو آخرت کا نام دیا جاتا ہے, جس کے انجام سے ہم اور آپ آج غافل ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. وہاں موت کو بھی موت آئے گی, اس کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی. یا تو انسان انجام پانے کے بعد اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہوگا, یا انسان انجام پانے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے عذاب والے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون, کاش لوگ سمجھ جاتے. آج ہم سمجھدار ہیں میرے بھائی, آج ہم سمجھدار ہیں, ہم دنیا کے معاملے میں بہت سمجھدار ہیں. ہم کبھی نہیں چاہتے ہمارا 1 روپیہ ضائع ہو جائے, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی کا 1 منٹ ادھر ادھر کے کاموں میں برباد اور ضائع ہو. اللہ کہہ رہا لو کانوا یعلمون, اگر لوگ سمجھ جاتے جان جاتے, ہاں ہم غافل ہیں تو آخرت کے انجام سے غافل ہیں, ہم غافل ہیں تو محشر کے منظر سے غافل ہیں, ہم غافل ہیں تو قیامت کے حساب و کتاب سے غافل ہیں, ہم غافل ہیں تو اپنے نامہ اعمال کے متعلق غافل ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. لو کانوا یعلمون, اگر لوگ جان جاتے سمجھ جاتے تو شاید وہ دنیا داری کی زندگی نہ گزارتے. اللہ اکبر. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لی وللدنیا, آپ اپنی اور دنیا کی مثال دیتے ہیں, میری مثال دنیا میں کیسا ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. آپ کہتے ہیں کہ میری مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے کہ ایک سوار جو سواری پر سوار ہو, گھوڑے پر, اونٹ پر یا کسی اور سواری پر, وہ چل کے آتا ہے, سایہ دار درخت جب دیکھتا ہے تو اپنی سواری کو باندھ کر کے وہاں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کتنی زبردست مثال دی ہے. آج ہم نے دنیا کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھ لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, واللہ ہم زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارے اعمال تو یہی بتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ ہم دنیا میں چوری چماری کر لیں، ہم دنیا میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں، ہم سودی معاملات میں ملوث رہیں، ہم زنا اور بدکاری کے بازار کو گرم رکھیں، تمام بے حیائی اور برائی کر لیں. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہی نہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک آدمی کتنی دیر آرام کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ جب یہ سورج ڈھلنے لگے، یا تو اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر اس سائے پر سورج کی روشنی آنے لگتی ہے، آدمی پھر سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے بھاگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا اور میری مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جب سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرے، تھوڑی دیر کے بعد چل دیتا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو دنیا کے متعلق سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے، ایک مختصر لمحے کے لیے اللہ نے دیا ہے، چند سالوں کی یہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، لوٹ کر کے سب کو اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ لوگوں دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو متاع قرار دیا. اور ایک اور آیت کریمہ سورہ غافر کی آیت نمبر 39 پڑھے. اللہ تعالیٰ نے کہا انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار کہ دنیا کی یہ زندگی متاع ہے، سامان ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر دنیا کی زندگی کو متاع قرار دیا ہے. اور عربی زبان میں متاع کہتے ہیں تھوڑا سا سامان جو جلدی سے ختم ہو جائے. اللہ اکبر، تھوڑا سا سامان جو جلدی سے ختم ہو جائے. اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، محدود ہے، جو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. لیکن ہمیشگی والی چیز کیا ہے؟ ان دار الآخرہ ہی دار القرار. ہاں، آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے. میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو آج ہم اور آپ اپنی آخرت اور آخرت کے انجام سے بڑے غافل ہو چکے ہیں. آج ہمارے 24 گھنٹے کے اگر شیڈیول کو چیک کیا جائے، ہر آدمی اور ہر خاتون سے میری گزارش ہے اللہ کے واسطے، یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنے گھر میں فرصت سے بیٹھیے گا، فرصت سے، اور اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو ایک جگہ ترتیب سے لکھیے آپ کہ 24 گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنا وقت اس رب کے لیے ہم نے نکالا ہے جو مالک الملک، احکم الحاکمین، جزا اور سزا کے دن حساب و کتاب لینے والا ہے. اور کتنا وقت ہم نے اس دنیا کو کمانے کے لیے لگایا ہے اپنے 24 گھنٹے میں سے، جبکہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے. اللہ اکبر. اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بہت بچتے تھے، اور ہر وہ موقع جو اللہ انہیں میسر کرتا اس موقع میں آخرت کی تیاری کی فکر کیا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے اور ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی. آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے نیچے دیکھ رہے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھ سے اللہ اکبر آنسو بہ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. اور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ، وہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. آپ سر اٹھاتے ہیں، سر اٹھا کر کے کہتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں آج تم آخرت کے انجام سے غافل ہو. اے میری بہنوں آج ہم آخرت کے انجام سے غافل ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اے میرے بھائیوں لمثل هذا فاعدوا، قبر میں ہم سب کو جانا ہے، آخرت کے سفر پہ سب کو نکلنا ہے. ہر آدمی کو قبر میں سوال و جواب
سے سامنا ہونا ہے. ہر آدمی کا عمل اس کی قبر میں پیش کیا جائے گا. یا تو قبر میں جنت کے کھڑکی کو کھول کر جنت کی نعمتیں دی جائیں گی, یا جہنم کے کھڑکی کو کھول کر جہنم کا عذاب دیا جاتا رہے گا. آپ کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, اے میرے بھائیوں اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو, اس دن کے لیے تیاری کر لو, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی قسم کہتا ہوں قبر کے اندر اترنا ہے, قبر کے اندر داخل ہونا ہے اور فرشتوں کے سوالات کے جواب دینے ہیں. اور اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون, اگر لوگ سمجھ جاتے جان جاتے. آج ہم اپنے کاندھوں پر اپنے کتنے ہی قریبی رشتہ داروں کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں, کتنے ہی قریبی رشتہ دار. بعض نے تو اپنے والد کو دفن کیا ہوگا, بعض نے اپنی والدہ کو, بعض نے اپنے بھائیوں کو, بعض نے اپنے بیٹوں اور بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو دفن کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم آئے دن اموات دیکھتے ہیں, لوگوں کی موت دیکھتے ہیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کی, لیکن ہم اپنے انجام سے غافل ہیں میرے بھائیوں. اپنے آخرت کے انجام سے ہم غافل ہیں. ہم اس دن کی تیاری نہیں کرتے جس دن کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو ہونے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, امام ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک پرندے کو دیکھا جو ایک درخت پر بیٹھ کر درخت کا پھل کھا رہا ہے. آپ نے کہا کہ اے پرندے, تیرے لیے خوشخبری ہے, تیرے لیے خوشخبری ہے. اللہ اکبر. تو جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے آتا, اپنی مرضی سے بیٹھ کر وہاں کی چیزوں کو کھاتا اور اڑ کر کے چلا جاتا ہے. تیرے اوپر نہ کوئی حساب ہے نہ تیرے لیے کوئی عذاب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ وہ پرندہ شریعت کا مکلف نہیں ہے کہ اس سے حساب لیا جائے یا اسے نعمتیں دی جائیں یا عذاب دی جائے. ہم اور آپ شریعت کے مکلف ہیں. ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ وہ شریعت کے مکلف ہے. اللہ اکبر. اس کے باوجود آپ کہا کرتے تھے کہ اس پرندے پر نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی عذاب ہے. ہم انسانوں سے حساب لیا جائے گا, یا تو ہمیں عذاب دیا جائے گا آخرت میں, یا پھر ہمیں نعمتیں دی جائیں گی. اور آگے آئیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک باغ سے گزر رہا تھا. جب باغ کے اندر داخل ہوا تو دیوار کے اس طرف سے ایک آواز آ رہی تھی. میں نے غور سے سنا تو آواز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے حضرت عمر, بخ لتتقین اللہ ابن الخطاب او لیعذبنک. اے ابن خطاب, اے خطاب کے بیٹے عمر, یا تو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, یا پھر یاد رکھو کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں نہ پکڑ لے. ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں. ہم اپنے نفس کو کتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اے نفس تو اللہ سے ڈرنے والی ہو جا, ورنہ تجھے اللہ تعالیٰ یا تو عذاب دے گا یا اپنے عذاب میں پکڑ لے گا. اللہ اکبر. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخرت کے انجام کی فکر ہے میرے بھائیوں. ان کو اپنے نفس کو دعوت دیتے ہیں اصلاح کی, اپنے نفس کو توبیخ, جزر و توبیخ کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں کہ اے ابن خطاب کا نفس, تو اپنے آپ کو سدھار لے, تو اللہ سے ڈرنے والا ہو جا, ورنہ یاد رکھ اللہ رب العالمین کہیں تجھے عذاب میں نہ پکڑ لے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کی وفات کا وقت قریب آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت مرتے ہیں, شہادت کی موت مرتے, وفات کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. اپنے بیٹے سے کہتے ویحک ذا خدی علی الارض عساہ ان یرحمنی, اے میرے بیٹے تو میرے اس گال کو, میرے رخسار کو زمین سے ٹکا دے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر مجھ پر رحم فرما دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخرت کی فکر ہے میرے بھائیو.
اپنے انجام کی فکر ہے. اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرا یہ سر لو اور زمین پر رکھ دو, ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میرے اس عمل سے خوش ہو کر کے قیامت کے دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کبھی قبر سے گزرا کرتے تھے تو زار و قطار روتے تھے, زار و قطار روتے تھے. لوگوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے, جہنم کا تذکرہ ہوتا, آپ نہیں روتے, یہ قبر کی جب بات آتی ہے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر بندہ یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہوگا, اور یہاں اگر ناکامی اور نامرادی اس کے ہاتھ آتی ہے تو بندہ آگے بھی ناکام و نامراد ہوگا. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے میرے بھائی, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے کہ ہم اکثر و بیشتر قبرستان جاتے ہیں, ہم نے کتنی مرتبہ یہ فکر کی ہے کہ میں جب اس قبر کے اندر ڈالا جاؤں گا تو میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. ہم نے کتنی مرتبہ اپنے آخرت کے انجام کی فکر کی ہے میرے بھائیوں. میری خواتین بھی اس پر غور کر کے دیکھیں. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ہماری خواتین ذرا غور سے سنیں کہ آج ہمارا پورا دن کس میں کٹتا ہے, آج ہم پورے دن کے معاملات کیسے طے کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کے وقت اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا. دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں. سورۃ الطور کی آیت نمبر 27 پر پہنچی ہے. آیت کیا ہے؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. وہ آیت پڑھتی ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جہنم کے عذاب سے بچا لیا, اور دعا کرتی ہے کہ اللہ اے میرے رب, اے مالک الملک, اے خالق کائنات, تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے پاس سے نکلا, پورے مدینے کے ایک چکر لگا کر کے جب دوبارہ واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ میری خالہ وہی آیت کریمہ پڑھتی ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, کہ اللہ تو ہم پر احسان کرنا, قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بچا لینا. آج ہمارے مردوں کا, آج ہماری خواتین کا, اللہ اکبر, کیا حالت ہے ہماری. ہم صبح سے لے کر شام تک پورا دن اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کے انجام سے غافل ہے, جبکہ ہم میں سے یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب ہم موت کے گھاٹ اتار دیے جائے, کب اپنی آخرت کے سفر پر نکل پڑے. اللہ اکبر. اور آگے آئیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, قریب قریب سارے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں, سارے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے قریب ہے, بالکل, اللہ اکبر, وفات کے قریب ہے. لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں, لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آج آپ سب کو کہتا ہوں, اللہ کے واسطے اپنی موت سے پہلے پہلے وصیت کر لیجئے. زمین کی نہیں, جائیداد کی نہیں, مال و دولت کی نہیں, بلکہ اپنی اولاد کو وصیت کیجئے کہ وہ آپ کے بعد توحید پر قائم رہے. اپنی اولاد کو وصیت کیجئے کہ آپ کے بعد وہ سنت پر قائم رہے. اپنی اولاد کو وصیت کیجئے کہ وہ آپ کے بعد دنیا میں رہ کر آخرت کا طلبگار بنے. اپنی اولاد کو وصیت کیجئے کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں خیر کیا کرے اللہ رب العالمین سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے قریب ہے. لوگ حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. دیکھتے ہیں لوگ کہ ابو ہریرہ رو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, آپ نے نبی کی حدیثیں سنی, لوگوں تک پہنچائی, آپ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے, پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے لوگو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ تمہاری اس دنیا سے آخرت کے سفر پر جانے والا ہے اس لیے رو رہا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. سنو, ابو ہریرہ اس لیے رو رہا ہے کہ موت کے بعد جو سفر شروع ہونے والا ہے, جس آخرت کے انجام کی طرف میں لوٹایا جانے والا ہوں, اللہ اکبر, وہ سفر بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس سامان بہت تھوڑا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ سفر میں یہ سامان ختم نہ ہو جائے اور میں اپنے سفر میں پریشان نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر.
واقعی یہ سفر بڑا لمبا ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں, آپ کو بتاتا ہوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 57 ہجری میں ہوتی ہے, اور آج ہجرت کے 1441 سال ہو چکے ہیں. 1441 سال. ابو ہریرہ اپنی قبر میں 1384 سال سے ہیں. کب تک رہیں گے ہم میں کا کوئی نہیں جانتا. یہ سفر ابھی تک 1384 سال گزر چکا ہے. اللہ, پتہ نہیں ہماری کب موت ہوگی, ہم کب تک اپنی قبر میں رہیں گے. ہم اس آخرت کے انجام سے غافل ہیں میرے بھائیو, آخرت کے انجام سے غافل ہیں. یہ قبر کا سفر کتنا لمبا ہوگا ہم میں کا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. اب عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو لوگ ان کو الوداع کہنے کے لیے آئے. جب لوگوں نے الوداع کہا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا رو رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ آپ رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو نبی کے ساتھیوں میں سے, نبی کے قریبی لوگوں میں سے. نبی دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ سے راضی تھے. ابو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر, میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. اللہ کی قسم ہم اس آیت سے غافل ہیں میرے بھائی, ہم اس آیت سے غافل ہیں. سورہ مریم کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. عبداللہ ابن رواحہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی تھی. آیت کا معنی کیا ہے؟ ہم میں کا ہر آدمی پلے صراط سے گزرنے والا ہے. اللہ اکبر. چاہے وہ ایمان والا ہو, چاہے وہ فاسق ہو, فاجر ہو, مشرک ہو, کافر ہو, ہر ایک کو پلے صراط پر سے گزرنا ہے. یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں فقد علمت انی وارد النار, میں جانتا ہوں کہ پلے صراط جو جہنم کے اوپر لگائی جائے گی میں اس پر سے گزروں گا. لا ادری کیف الصدور بعد الورود, لیکن عبداللہ ابن رواحہ یہ نہیں جانتا کہ اس پل پر سے جانے کے بعد آیا میں پل کو پار کر کے جنت تک جاؤں گا یا کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. اللہ, ہم اپنی آخرت کے انجام سے غافل ہیں میرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر بیداری لائی جائے, آخرت کی فکر لائی جائے, آخرت کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت ہے. 2 آیتیں پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی آیت کریمہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 اور 2. اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. اللہ کی قسم میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہماری کیفیت اور حالت کو بیان کیا. اللہ نے کہا لوگوں کا حساب بڑا قریب آ چکا ہے, لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ چکا. واقعی جو آدمی مر جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا یہاں سے سلامتی سے اپنے گھر جا پائے گا. اگر موت آ گئی حساب کا وقت قریب آ گیا, اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے, لوگ یہ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. ہاں, یہ غفلت میں جی رہے ہیں, اپنے انجام سے یہ بے خبر ہیں, یہ منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جب اللہ کی کوئی آیت آتی, اس طرح کی کوئی بات آتی ہے, یہ سنتے تو ضرور ہیں, بس سن کر کے سنائی باتوں میں باتوں کو اڑا دیتے ہیں. اللہ اکبر. باتوں کو اس کان سے سن کے یہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے اپنے آخرت کے انجام کی فکر کیجئے, اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا حساب اللہ کیا دینا ہے. اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کہ لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے. آخرت کے انجام کے فکر کی اللہ نے دعوت دی ہے کہ اہل ایمان کے مردوں, اہل ایمان کی خواتین, ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے, اور جو تم نے دنیا میں اعمال کیے ہیں ان اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, پورا پورا تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی فکر کریں, آخرت کے انجام کی فکر کریں. میری خواتین بھی, میرے مرد حضرات بھی, میرے بزرگ بھی, میرے نوجوان بھی, اللہ کے واسطے اس آخرت کی فکر کیجئے جس آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. اس آخرت کی فکر کیجئے جس کی دوسری منزل حشر ہے.
اس آخرت کی فکر کیجئے جس کی تیسری منزل پل صراط ہے، اس آخرت کی فکر کیجئے جس کی آخری منزل یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہمیں ہمارے انجام کی فکر کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری جو بہنیں اپنے رشتوں کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھی اللہ تو ان کے رشتوں کے معاملات کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے لیے پریشان حال ہے اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔